نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ترجمہ ہے کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ اللہ وہ ذات جس نے تمہیں امواتا، تم کچھ نہیں تھے، فاحیاکم، تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. هو الذی، وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور اس کو برابر کر دیا، وَهُوَ بِكُلِّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی بعض آیات نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین، یعنی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و خوض کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے. نبیوں اور رسولوں کی باتوں پر ایمان لا کے اقرار کرنا چاہیے. لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر المحسن کے احسان کا بدلہ دینا، یہ تو انسانیت ہے. تو پھر اللہ نے اپنے احسانات گنوائے ہیں پہلے بھی اور آج بھی. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کس طرح کسی اور کو شریک کر سکتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنے انعام دیے تو تمہارا یہ انکار محض حق درمی اور ضد کی بنیاد پر ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم الہ بناتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کی اور بنانے کی. تو ان آیات کا مفسرین نے لکھا ہے تعلق یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو اس کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے کہ وہاں بھی کچھ انعامات کا تذکرہ تھا، تو یہاں بھی انعامات کا تذکرہ ہے. کیف تکفرون باللہ، حالانکہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی بے جان ذرات کی صورت میں، خوراک کی صورت میں موجود تھے زمین میں. اللہ نے تمہیں وہ خوراک کے ذریعے تمہارے والد کی خون میں داخل کیا، پھر رحم مادر سے شکم مادر میں صلب باپ سے رحم مادر میں منتقل کیا، پھر وہاں پانی سے لوتھڑا بنایا، خون بنایا، پھر اس میں روح پیدا کی. تم معدوم سے عدم میں آئے. ثم یحییکم، تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، تمہیں پھر موت دے گا. پھر ثم الیہ ترجعون، تمہیں لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. تو ثم یحییکم یہاں موت اور زندگی کے درمیان، یعنی پہلی موت کے بعد زندگی، یعنی عدم سے وجود میں لانے کے لیے فا کا استعمال فرمایا، جو تعقیب کے لیے آتا ہے فوراً کے لیے. اور پھر اس زندگی کے بعد موت کا تذکرہ سننا کے ساتھ کیا، جو بعید ہونے کے لیے، دور کے لیے آتا ہے، دیر کے لیے آتا ہے. تو زندگی اور موت میں چونکہ فاصلہ تھا اس لیے اس کو اس طرح بیان فرمایا. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو یہاں برزخ کا تذکرہ نہیں فرمایا. احادیث متواترہ سے قبر کے عذاب اور ثواب کا ذکر موجود ہے، تو یہاں پر جو قبر کے حساب و کتاب کا تذکرہ نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ کو مستقل ایسا جہان نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ یہ زندگی اور موت، یعنی دنیا والی زندگی کی طرح بہت کبھی زندگی نہیں ہے اور بالکل موت والی زندگی نہیں ہے کہ وہاں پر عذاب و ثواب ہے. اس لیے یہ درمیانی خواب کی طرح کی ایک زندگی ہے، اس لیے اس کو تذکرہ نہیں فرمایا. وہ آخرت میں جو کبھی موت زندگی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. تو جیسے عالم برزخ میں جیسے دنیا میں جتنا طاقتور مضبوط ہوتا ہے، ویسی ہی اس کی طاقت اور مضبوطی
اس کی زندگی کی دلیل، اس کی صحت کی دلیل ہوتی ہے. اسی طرح جو یہاں پر نیک اعمال کرے گا، جو جس مرتبے کا انبیاء کی برزخی زندگی اتنی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوگی، صدیقین کی، شہداء کی، کہ شہداء اور انبیاء کو تو اللہ نے فرمایا ہے وہ زندہ ہیں. تو ثم الیہ ترجعون، تمہیں لوٹا کے وہاں پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے. تو اللہ فرماتے ہیں میں وہاں پر اعمال کا محاسبہ کروں گا. پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں کفر پر آمادہ کیا؟ حالانکہ رسلا مبشرین، عقل کے ساتھ دلائل قدرت تھے. رسلا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے جو مبشر اور منذر تھے. وانزلنا معهم الکتاب، ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے ساتھ انصاف قائم کرو. اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. والکافرون هم الظالمون، بتایا کہ کفر جو ہے وہ ظلم ہے. تو یہ تمام چیزیں بتائیں، عقل کے ساتھ بھی دلائل دیے، اور انبیاء اور رسل اور کتابیں بھی مبعوث فرمائیں، تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اس وجہ سے ہم نے آپ کی اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا. تو یہ تمام چیزیں دلائل قدرت اللہ